پہلے یہ بتا کہ ہماری آواز سمجھ میں آ رہی ہے، آپ لوگوں تک کی کچھ آواز کٹ کٹ کے نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی کٹ کٹ کے تھوڑی بریک ہو رہی ہے، تھوڑی ہو رہی ہے، تھوڑا سا غنیمت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ آواز اچھی آ رہی ہے۔ جی 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 بسم اللہ۔ تو اچھا آج جو ہے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کرنا ہوگی جو بہت ضروری ہے۔ جو مقام پہ جو آپ لوگ مقام سیکھ رہے ہیں، مقام صبا، اس پہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو نوٹ کراتے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کو آگے جو ہے کام آئے۔ تو آپ سب حضرات جو ہے نوٹ بک کھول لیں۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے یعنی مقامات کے بارے میں سبق چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ عربی مقامات کل 7 ہیں۔ عربی مقامات، مقامات یعنی اس کی جمع ہے عربی مقامات کل 7 ہیں۔ عربی مقامات کل 7 ہیں۔ مقام واحد، مقامات اس کی جمع، ٹھیک ہے؟ عربی مقامات لکھیے، مقامات لکھیے گا، مقام نہ لکھیے گا، مقامات، کیونکہ ابھی 7 کا ذکر ہو رہا ہے، کل 7 ہے۔ پہلا مقام صبا، مقام صبا، صبا صاد بے الف، مقام صبا جو پہلا ہے، مقام صبا۔ دوسرا مقام نہاوند، نہاوند، مقام نہاوند، بی کے نیچے کسرہ لگائیے گا تو مقام نہاوند۔ آپ کو جو زبان میں آسان ہو تو اس میں لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اردو میں لکھیں، مگر کوشش ہے کہ اردو میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا لکھا مقام، کیا لکھا دوسرا؟ مقام، پہلا کیا لکھا تھا؟ مقام صبا۔ اچھا، اور تیسرا لکھیے، تیسرا مقام ہے عجم، عین سے عجم جو ہے، عجم لکھیے۔ تیسرا مقام جو ہے مقام عجم، عجم۔ اور 3 ہو گئے؟ ہاں بتائیں کیا کیا لکھتے ہیں؟ مقام عجم، مقام عجم، ہاں عجم۔ اور چوتھا لکھیں مقام بیات، بیات، چوتھا ہی بیات۔ مقام بیات، چوتھا مقام ہے مقام بیات۔ مقام صبا، مقام نہاوند، مقام عجم، مقام بیات، یہ ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے یا کتنے ہوئے؟ 3، کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ پانچواں لکھیے، ہاں 5 لکھیے مقام سیکھا، مقام سیکھا، ہاں سیکھا، کاف الف ہے، سیکھا، ہاں سیکھا، سین یہ کاف الف، ہاں مقام سیکھا۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 5 ہو گئے، ٹھیک، اچھا
اور بہتر، اس کو سیگا کر دیں، سیگا، اس میں ایک اور وہ کر دیں، مرکز لگا دیں تو گاؤں میں سیگا، اس میں ایک مرکز لگا دیں، کاف میں ایک لگا دیں تو گاؤں میں چھ ہو گئے یا 5 ہوئے؟ 5 ہوئے اور کتنے رہ گئے بتائیے، کتنے رہ گئے؟ دیکھیے مقام حجاز، 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 سے حجاز کتی والے لوگ، مقام حجاز۔ اچھا اب آخری میرے خیال سے رہ گیا ہے، آخری کون سا ہے بتا سکتے؟ مقام نہیں، وہ تو درجات ہیں، جو جواب الجواب ہے وہ درجات ہیں، مقام کے درجات ہیں، ابھی تو صرف مقام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں سے۔ 7واں مقام ہے رست، مقام رست، رست، رے سین تے، رے سین تے، رست۔ تو پڑھیں کتنا لکھا آپ نے، کیا کیا لکھا اوپر سے؟ اچھا ہر مقام کے آگے آپ کو جو ہے یاد دینے کے لیے مثلا صبا کے آگے لکھیں صاد، صاد، صبا، صبا میں لکھا مقام صبا، اس کے آگے ڈیش دے دیں، صاد لکھ دیں۔ جو مقام کا پہلا لفظ ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں، جو مقام کا پہلا لفظ اسی کو نوٹ کر لیں، یعنی صاد سے صبا ہو گیا، اور آپ کا جو ہے نہاون کے آگے نون لکھ دیے گا، ڈیش دے کے لکھ دیے گا نہاون، نوٹ کر لیجیے۔ یعنی جو مقام ہے اس کا پہلا لفظ آپ لوگوں نے اس کے آگے لکھ دیا، ایک ترتیب سے ہم لے کے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی صاد سے صبا ہو گیا، نون سے ناون ہو گیا، بعد سے نون سے ناون ہو گیا، عین سے عجم ہو گیا، بعد سے بیات ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آخری میں جو ہوگا رست تو وہ را بنا کے اس کو را تک لکھ دیے گا۔ کل کیا تم نے اچھا اس کا لکھیے گا کہ یعنی تو یاد ہے تو یہ مقامات لکھے الگ الگ، ان کو الگ الگ پڑھا کہ مثلا صبا، عجم، یعنی صبا یعنی اب اس کو ترتیب سے لکھا، اس کا ایک جملہ اب بنانا ہے، مختصر سا جملہ جو ہے سونیا بالسحر، اسی جملہ بنا سواد نون عین، سواد نون عین علیہ لکھیں، سونیا، سواد نون عین علیہ لکھا تھا، سونیا بالسحر الگ جملہ بن جائے۔
ہاں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ عربی مقامات کے جو عربی مقامات ہیں 7 تو ان کا مختصر سے جملہ کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اب جب اس کو اس میں دیکھیں گے تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. چیک کر لیں. تو جو ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا سون آج شہر نوٹ کر لیا نا مختصر سے جملہ. اب ہم جو ہے صبا کی تعریف لکھتے ہیں. دیکھیے صبا کی تعریف ڈیفینیشن اس کو بولتے ہیں صبا کی تعریف. صبا کی تعریف لغت میں صبا کی معنی ہے. لغت میں صبا کے معنی ہے لغت میں صبا کے معنی ہیں. دیکھیے یعنی لغت میں صبا کے معنی ہے شمس. شمس یعنی مشرق سے چلنے والی مشرق سے چلنے والی ہوا. لغت میں صبا کے معنی ہے شمس یعنی مشرق سے چلنے والی ہوا. ٹھیک ہے. لغت میں صبا کے معنی ہے شمس یعنی مشرق سے چلنے والی ہوا. یہ غم اور حزن کا لہجہ ہے. یہ غم اور غم خوشی کا لہجہ ہے. خوشی نہیں حزن. حزن یہ غم اور حزن کا لہجہ ہے. غم و حزن غم و حزن کا لہجہ ہے. غم و حزن کا موقع ہے. غم و اندوہ غم و حزن کا لہجہ. لہجہ لکھیے گا لہجہ. لہجہ ہے. حزن کا لہجہ ہے. یعنی آپ نے لکھا کہ صبا پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے اوپر سے. تعریف کریں صبا. ایک آدمی بتا دے ایک آدمی بتا دے کہ آواز ایک ساتھ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا. ایک آدمی صبا کے لغت میں معنی ہے شمس کے یعنی مشرق سے چلنے والی ہوا. یہ غم اور حزن کے لہجہ ہے. لہجہ ہاں لہجہ غم اور حزن کا لہجہ. یہ کس کی تعریف چل رہی ہے؟ مقام صبا کی تعریف چل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان دیکھیے آگے سے جب انسان اس لہجے کو پڑھتا یا سنتا ہے. اس لہجے کو پڑھتا یا سنتا ہے. جب انسان اس لہجے کو پڑھتا یا سنتا ہے. جب انسان اس لہجے کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں
غم اور حسرت، تو اس کی طبیعت میں غم اور حسرت، ہاں یعنی ہاں تو یعنی جب انسان اس لہجے کو پڑھتا سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں غم اور حسرت اور خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب انسان اس لہجے کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں غم اور خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ سب نے ایک ساتھ کوشش کریں تھوڑا سا اور ہاتھ تیز کی، یعنی کوشش کریں آپ کہ رفتار اور لائیں اپنے ہاتھ میں۔ دو چیزیں ہو رہی ہیں آپ سے، ایک ملا بھی ہو رہا ہے، ملا بھی ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے ملا جو آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا کہاں تک لکھا آپ نے؟ ایک آدمی بتائیں گے؟ جب انسان اس لہجے کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی تمیز میں غم اور حزن کی کیفیت طاری نہیں رہتی ہے۔ ٹھیک، اس لہجے میں قرآن کریم کی وہ آیات، اس لہجے میں قرآن کریم کی وہ آیات، اس لہجے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو عذاب پشیمانی قرآن کریم کی، اس لہجے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو عذاب پشیمانی کتنا لکھیں؟ غم پشیمانی کے بعد غم علم پر مشتمل، غم علم پر مشتمل، پڑھا جاتا ہے، مشتمل یعنی جو عذاب پشیمانی غم علم پر مشتمل ہو، پڑھا جاتا ہے۔ دیکھ لیا؟ اسی طرح وہ آیات، اسی طرح یہ نہ سوچیے گا کہ یہ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ اگر دیکھیں گے آپ لوگ تو بہت کام آئے گا، یہ آپ اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں، ڈیفینیشن ہے یہ ضروری ہے، یہ ایگزام میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے ایگزام میں اسی ڈیفینیشن بھی آئے گی۔ تو اسی طرح وہ آیا، اسی طرح وہ آیا، ہاں یعنی جو عذاب پشیمانی غم علم پر مشتمل پڑھا جاتا ہے، یعنی اسی طرح وہ آیات جس میں جہنمیوں کا ذکر ہو، اس کا جہنمیوں کا ذکر سمجھ گئے؟ اسی طرح وہ آیات جس میں جہنمیوں کا ذکر ہو، یا فساق و فجار کا ذکر ہو، یا فساق و فجار
پر عذاب کا ذکر ہو، یعنی فساق و فجار پر، فساق و فجار پر عذاب کا ذکر ہو. یہ صرف آپ کو ایک بار ڈیفینیشن دینا پڑے گی، یہ آگے کام آتی نہیں ہے. جو فساق و فجار پر عذاب کا ذکر ہو. یا وہ آیات یا وہ آیات یا وہ آیات یا وہ آیات عذاب کا ذکر ہو، یا وہ آیات عذاب کا ذکر ہو، یا وہ آیات جس میں زجر و توبیخ، جس میں زجر و توبیخ، زجر و توبیخ، زجر و توبیخ. غین لاسٹ میں غین توبیخ، تے واو بے یہ غین توبیخ. زجر و توبیخ کا لکھا ہے. جی آگے توبیخ توبیخ کیا گیا ہے. اور حسرت و ندامت کے، اور حسرت و ندامت کے، حسرت و ندامت کے موضوع کو بیان کرتی ہو، یعنی حسرت و ندامت کے موضوع کو بیان کرتی ہو. ٹھیک، جو حسرت و ندامت کے موضوع کو بیان کرتی ہے. ان کو سبا لہجے میں پڑھنا، ان کو سبا لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. ان کو سبا لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. ان کو سبا لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. اسی طرح اب دیکھیں، اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیات، قرآن کریم کی وہ آیات اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیات یعنی لکھا نا، اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیات جو تذکیر و تنبیہ پر مشتمل ہے، جو تذکیر و تنبیہ پر مشتمل ہو، تذکیر و تنبیہ پر مشتمل ہو. جو تذکیر و تنبیہ پر مشتمل ہو، اور موت کی کیفیت، اور موت کی کیفیت، اور موت کی کیفیت لکھا جائے. موت کی اور کیا چیز؟ موت کی کیفیت، موت کی کیفیت، اور قبر کی، اور قبر کی، اور قبر کے
हौलनाक मंजर और कब्र के हौलनाक मंजर और कब्र के हौलनाक मंजर हौलनाक मंजर और क़यामत दिन के हौलनाक मंजर और क़यामत के दिन के। परेशान हो होइएगा आप ये और थोड़ा सा रह गया है कि तारीफ है ज़रूरी है, थोड़ी रह गई है बस। क्योंकि अगर हमने आपसे पूछा कि भाई मकाम सबा को किन आयतों में पढ़ते तो आप जवाब दे सकते हैं या हैं, तो इसलिए जो है तो कहाँ तक लिखा आपने? और क़यामत के हौलनाक यानी औलाक मंजर और क़यामत की औलाक मंजर दिखता है। क़यामत के औलाक मंजर यानी कब्र के हौलनाक मंजर, कब्र के हौलनाक मंजर यानी और कब्र क़यामत के दिन के हाँ और क़यामत के दिन के हिसाब किताब का और क़यामत के दिन के हिसाब किताब का और क़यामत के दिन के हिसाब किताब का मंजर है। यानी और क़यामत के दिन के हिसाब किताब का मंजर है। और दिगार जिक्र कर रहा हूँ शायद में कि मसलन उसमें क़यामत और हिसाब किताब का जिक्र इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। और सज़ा और जज़ा और सज़ा और जज़ा और सज़ा और जज़ा का जिक्र हो और सज़ा और जज़ा का जिक्र हो। आखिरी का जुमला है, आखिरी का जुमला है सज़ा और जज़ा का जिक्र हो। उन सब आयतों को किस में पढ़ा जाता है? मकाम सबा में पढ़ा जाता है। और उन सब आयतों को मकाम सबा में पढ़ा जाता है। तो ये आपने उन्हें तारीफ, ठीक। तो अब आप कह सकते हैं कि किसी भी सामने वाले से भैया आप तिलावत जो है सबा में कर रहे, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है जिस सूरज की तिलावत करें तो हमें इल्म होना चाहिए कि उस सूरज में बगैर जिक्र कर रहा है, क्या समझा रहा है, ठीक है। ये होना चाहिए। जब आपको इतना इल्म होगा कि आप कोई भी सूरा पढ़ रहे हैं तो आप उसी लहजे में सूरज को ढाल दो, समझ गए? आप उसी लहजे जो सूरा पढ़ रहे हैं, जो भी आयत पढ़ रहे हैं, अब उस आयत में ऐसा जिक्र हो रहा है तो आप उस मकाम सबा में ढाल दें, ठीक। 12 अच्छा अब जो है मश्क की तरफ आते हैं। मश्क की तरफ आवाज़ मेरी साफ आ रही है? कट कट के आ जाए, ठीक आ जाए, मुनासिब है, ठीक है। अच्छा तो अब आइए हम मकाम सबा पे मश्क करते हैं, थोड़ी सी जो वक्त का गया था इसमें मश्क करते हैं। कोई एक आदमी कोई एक तो लाल जो है हमें मतलब एक पढ़ के बताए। सूरह का सबसे पहले सूरह काफ खोलो, कोई एक सूरह काफ, कोई एक भी करार में पढ़ना है, हमेशा करार से शुरू करना है। नहीं औज़ को हमने कहा था कि लहजे में नहीं पढ़ते हैं। औज़ को आप सादगी से कहते हैं। सब एक साथ कोशिश करें अगर
مقام صبا بھی نہیں آ پا رہا ہے، کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بالغیب اس کو تھوڑا سا جملے میں تھوڑا کم کرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. کوشش کریں ویسے ہی آپ. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اچھا ایک بات جب بھی آپ لوگ تلاوت پڑھیں اور دیکھیں کہ آیت جو ہے کافی طولانی ہے تو آپ کو جو ہے سانس کو جو ہے پوری اندر لینا ہے، سانس پوری بھر لینا ہے پیٹ میں، سمجھ رہے ہیں، اور تن کے بیٹھنا ہے. کوشش کرے کہ تن کے بیٹھے آپ، کیونکہ جب پیٹ دبے گا تو ہمارا پیٹ دبے گا تو پھر ہم کہاں پڑھ پائیں گے، سمجھ رہے، سانس پوری پڑھ نہیں پائیں گے. کوشش کر کے تن کے بیٹھنا ہے. ٹھیک. اب دیکھیے گا، دیکھیے یہ ہمارا پیٹ، یہ پیٹ ہمارا. دیکھیے خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. بالغیب وجاء بقلب منیب. کوئی ایک شخص پڑھے اسی آیت کو جو زیادہ مہارت رکھتے ہوں. پھر سے سن لیں. من ایک
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن من بالغيب وجاء بقلب منيب. माशाल्लाह। देखिए वही है, कौन सा लहजा, मतलब من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. हाँ, अब हम जवाब में जाते हैं। अभी करार था ये, जवाब में जाएंगे हम। इससे यानी करार के दरमियान को, करार के दरमियान का हिस्सा है। मन खशिया الرحمن بالغيب وجاء قلب एक पढ़े एक साथ। अभी आपने पढ़ा था कि नहीं? आप भी पढ़ी, जवाब में पढ़े, कोशिश करें जी। आपने अच्छा पढ़ा था माशाल्लाह। ये कौन सा है, करार था या जवाबुल जवाब, यानी जवाबुल जवाब। मगर कोशिश करें कि यही इसी लहजे पे ही कोशिश करें। देखिएगा फिर से सुने और से। मन खशिया الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب जो वजह, जो लफ्ज़ है वजह, वजह, इस पे आपको
ایک اسٹیپ اوپر چلے جانا ہے. یہاں سے آپ سیدھا مطلب ایک طریقے سے آئے یعنی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ, یہ بالکل سیدھا طریقہ ہے, بالکل سمپل سا جیسے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسی وجہ ہے تو آپ کو اٹھانا ہے, ایسے دیکھیے گا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ایک آپ سامنے پڑھیں اکیلے جو ہیں, ایک تو اللہ پڑھیں جو بھی آپ کے سامنے کیمرہ ہے, آپ ہی پڑھیں جو پہلے پڑھتے ہیں. جی. خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اور کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھیں. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جواب الجواب. کوشش کر. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. کوشش رہی ہے, اچھی رہی. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. آپ پڑھیں جو پیچھے ہیں, کوشش کریں ایک بار اسی آیت کو. جی جی آپ ہی. جی 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 پڑھیں پڑھیں. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ٹھیک رہا, بہتر رہا. مشق جو ہے کا نکال مشق صحیح ہے آپ کو, اور مقام صبا کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سننے کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ آپ نے لکھا نہیں تھا کہ اگر سنیں گے آپ لوگ تب بھی آپ کے اوپر اثر پیدا ہو جائے گا. اب ہم اسی سورہ کو یعنی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں, آپ لوگ سنیے گا, صرف ابھی دہرائیے گا نہیں, سنیں گے. یعنی قرار سے شروع کرتے ہیں پھر جواب دیں, جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون
يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. तो ये हमने जवाबुल जवाब जो आखिरी का जो सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लअिल फज्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। तो ये रहा आपका मकाम सबक दर्स। तो कोशिश करिएगा कि जो आप लोगों ने नोट किया है तो उसको पढ़िएगा एक बार, ठीक है, और ज़हन नशीन उसको कीजिएगा जो जो उस पर लिखा हुआ है। सबक की तारीफ़ है तो उसको इंशाअल्लाह ज़हन नशीन करिएगा। कोई भी अगर पूछे हम आपसे तो इंशाअल्लाह, ठीक है। फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यानी देखिए
یہ جو ہے جو لہجہ ہوتا ہے یہ جی جناب ہاں اکثر آپ جب حرم یعنی حرم میں امام حسین میں یا مکے میں تو یہ لہجہ استعمال ہوتا ہے مقام حجاز، اور سب سے خوبصورت جو لہجہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے مقام حجاز. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی درس ہوگا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہاں انشاءاللہ پھر التماس بات میں یاد رکھیے گا. آپ لوگ کوئی چیز کی کمی ہو تو معاف کیے گا ہمیں، جس چیز کے بارے میں ہم نہ سمجھا پائے ہو. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ. خدا حافظ. یہ ہماری التماس دعا.